السلام علیکم۔ آج ہم جماعت جہارم کے اردو بی کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، یہ آپ کا درخواست برائے فیس معافی ہے۔ اس کو اپنی کاپیوں میں اسی طرح لکھیں۔ بخدمت سے شروع کرتے ہیں۔ بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، اسٹینفورڈ اسکول سسٹم، حیات آباد، پشاور۔ پھر درمیان ایک لائن چھوڑ کے درمیان کی لائن کے بالکل درمیان میں لکھے جناب عالیہ۔ پھر لائن کے بالکل شروع سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا یا رکھتی۔ اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے رکھتا، اور لڑکی ہے تو رکھتی۔ مذکر کے لیے رکھتا اور مؤنث کے لیے رکھتی ہوں۔ والد کی ماہانہ آمدنی بہت کم ہے، جس میں گھر کے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ آپ صاحبان مہربانی فرما کر میری سالانہ فیس معاف فرمائیں، این نوازش ہوگی۔ اب نیچے والی لائن کے بالکل درمیان میں لکھے العارض، اور بائیں طرف لکھے آپ کا یا کی شاگرد۔ اگر آپ لڑکے ہیں مذکر ہے تو کا، اور لڑکی مؤنث تو کی۔ نیچے والی لائن میں آپ اپنا نام لکھیں، پھر اپنی جماعت کون سی جماعت ہے؟ جماعت چہارم، اور جس تاریخ کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں آپ نے وہی تاریخ لکھنی ہے۔ تو یہ آپ کے درخواست کا طریقہ ہو گیا۔ اسی طریقے کے مطابق آپ نے اپنی درخواست لکھنی ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد آپ کے سلیبس میں مضمون شامل ہے صفائی۔ آپ نے اس شعر سے شروع کرنا ہے۔ صفائی عجب چیز دنیا میں ہے، صفائی سے بہتر نہیں کوئی شے۔ پھر آپ نے لکھنا ہے اس شعر میں صفائی کو دنیا کی سب سے اچھی چیز کہا گیا ہے، کیونکہ جو چیز صاف ستھری ہوتی ہے اچھی لگتی ہے، اور گندی چیز سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے۔ اسلام پاکیزگی اور صفائی کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے۔ صفائی سے یہ مراد کہ انسان گندگی اور غلاظت سے دور رہے، اپنے جسم، لباس، بالوں اور دانتوں اور ناخنوں کو صاف رکھے، دانت روزانہ برش یا مسواک سے صاف کرے، ایک ہفتہ بعد ناخن ضرور کٹوائے۔ طالب علم اپنے بستے اور کتابوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ جو بچے صاف ستھرے رہتے ہیں سب ان سے پیار کرتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو بچوں، یہ آپ کا مضمون ہو گیا صفائی۔ آپ نے اس کو اپنی کاپیوں میں بالکل اس طرح لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کے سلیبس میں کہانی شامل ہے جھوٹ کی سزا۔ کہانی لکھنا ہے آپ نے جھوٹ کی سزا، اور وہ کچھ آپ لوگ اس طرح لکھو گے۔ ایک لڑکا جنگل میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ ہر روز جنگل میں جاتا اور شام کو اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ واپس گھر آ جاتا۔ ایک دن اسے اچانک شرارت سوجھی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، شیر آیا، شیر آیا۔ اس کی آواز سن کر گاؤں کے سب لوگ لاٹھیاں لیے ہوئے جنگل میں آ گئے، مگر وہاں تو کوئی شیر نہیں تھا۔ لڑکا ہنسنے لگا اور بولا، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ لوگ اسے برا بھلا کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ایک دن پھر اسے یہی شرارت سوجھی۔ اس نے شور مچایا، شیر آیا، شیر آیا۔ لوگ پھر لاٹھیاں لیے ہوئے اس کی مدد کو پہنچ گئے، مگر پھر اس نے یہی کہا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ لوگ پھر اسے برا بھلا کہتے ہوئے گھروں کو چلے گئے۔ اس نے 2-3 بار ایسے ہی کیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ لڑکا جھوٹا ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک دن سچ مچ ایک شیر ادھر آ نکلا۔ لڑکے نے بہت شور مچایا،
شیر آیا مگر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ شیر اطمینان سے اس کی بھیڑ بکریوں کو چیر پھاڑ کر کھاتا رہا اور اپنا پیٹ بھر کر چلا گیا۔ اب وہ شام کو روتا ہوا گھر پہنچا۔ گاؤں کے کسی بھی آدمی نے اس کے ساتھ ہمدردی ظاہر نہ کی، مگر اب اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا۔ نتیجہ، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس سے آدمی کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں، یہ آپ کی کہانی تھی جھوٹ کی سزا۔ اس کو بھی آپ نے اپنی کاپیوں میں بالکل ایسے ہی لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور اس کہانی کے ساتھ ہی آپ کا جماعت چہارم کا اردو بی کا کام مکمل ہو گیا، اور اب ہم اس کے بعد اس کو صرف کاپیوں میں لکھیں گے اور یاد کریں گے، اور اردو بی کا کام اس کہانی کے ساتھ ختم ہو گیا۔